بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان دنیا کی 7 ایٹمی طاقتوں میں سے ایک ہے، لیکن یہ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان اکثر اوقات عالمی میڈیا کی تنقید کی زد میں رہتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے عالمی میڈیا پاکستان کو دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دے رہا ہے۔ اکثر اوقات مغربی اخبارات اور جرائد میں پاکستان کی ہمیشہ ایک منفی تصویر پیش کی جاتی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ 2004 کے بعد سے پاکستان مسلسل خودکش دھماکوں کی زد میں ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل یہ ملک دہشت گردی کا سب سے بڑا نشانہ بھی ہے۔ لیکن دہشت گردی کا نشانہ بننے والا یہ ملک عالمی میڈیا میں ہمیشہ نیگیٹو سٹوریز اور نیگیٹو ایڈیٹوریلز، نیگیٹو کالمز کا موضوع کیوں رہتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی جو پازیٹیو سائیڈ ہے اس کو پروجیکشن نہیں دی جاتی؟ کیا پاکستان جو کہ ایک شاعر کا خواب ہے، جسے ایک وکیل کی قیادت میں حاصل کیا گیا، کیا اس ملک میں کوئی خوبی نہیں؟ کیا اس ملک میں صرف خامیاں ہی خامیاں ہیں؟ تو آج کے اس پروگرام میں ہم شاعر کے اس خواب میں سے کچھ خوبصورت باتیں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پازیٹیو سائیڈ آف پاکستان موضوع یقیناً آپ کے لیے انوکھا ہے۔ کچھ لوگ حیران بھی ہو رہے ہوں گے کہ یہ جو وطن عزیز ہے پاکستان جس کا نام ہے، اس میں خوبی کہاں سے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم، لیکن کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شاعر کے اس خواب میں کوئی خوبصورتی ہے یا نہیں۔ ہمارے مہمان ہیں آج ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی صاحب، معروف تجزیہ کار ہیں، گیلپ پاکستان کے سربراہ ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، معروف تجزیہ نگار ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں جناب گروپ کیپٹن ریٹائرڈ سیسل چودھری صاحب، ماہر تعلیم بھی ہیں اور پاکستان ایئر فورس کے سابق افسر ہیں۔ اعجاز شفیع گیلانی صاحب، آپ اکثر کہا کرتے ہیں کہ ایک کمزور ریاست ہے پاکستان لیکن قوم بڑی مضبوط ہے، تو اس کمزور ریاست کی مضبوط قوم میں کوئی خوبی کبھی آپ کو نظر آئی؟ جی، میرا خیال ہے بہت سی خوبیاں ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ یہ ایک قوم کے طور پہ ابھر آئی ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پاکستان اتنے متنوع زبانیں، نسلیں، رنگ یہاں جمع ہیں، صوبے ہیں، کہ یہ ایک قوم نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ شاید پاکستان حادثتاً کچھ بن گیا۔ اگر آج لوگوں سے کہا جائے کہ آپ کو پاکستان چاہیے یا نہیں، تو ممکن ہے کہ لوگ متذبذب ہوں۔ ہم نے اس موضوع پہ جو تحقیق کی ہے اس سے نتائج اس کے بالکل برعکس ہیں۔ پچھلے کئی سال سے اگست کے مہینے میں خاص طور سے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ 1947 کو بالغ ہوتے اور آپ سے رائے مانگی جاتی کہ پاکستان بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، تو آپ کیا رائے دیتے؟ ہمیں اس میں 97% لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے حق میں رائے دیتے، اور ظاہر ہے کہ اس میں تمام صوبے، تمام زبانیں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود پاکستان کا ایک قوم کے طور پہ ابھر آنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ البتہ 3% لوگ ایسے ضرور موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ 1947 میں اگر ہوتے تو وہ پاکستان کے حق میں ووٹ نہ دیتے۔ 3% تک ضرور ہیں۔ لیکن اس طرح کے لوگ کہ جو عام رائے کے برعکس رائے دینے میں کچھ خوشی محسوس کریں، یہ ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کہ مختلف موضوعات پہ، خاص طور سے وہ موضوعات جو گزشتہ سال 2 سال میں جنہوں نے بہت اہمیت اختیار کی ہے، ان پہ جو قومی یکجہتی پائی جاتی ہے، یہ ایک دوسری بہت بڑی دلیل ہے۔ سر فہرست اس میں جمہوریت کا اور ججوں کی بحالی کا مسئلہ تھا۔ ایک مرحلے پہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ قوم اس پہ تقسیم ہے، لیکن سروے کے بعد سروے نے یہ بتایا کہ اس معاملے پر قوم میں بڑی یکجہتی پائی جاتی ہے، اور وہ یکجہتی بعض لوگوں نے کہا کہ زبان کا یا کسی ایک صوبے کا مسئلہ ہے، نتائج اس کے بالکل برعکس ہیں۔ چاروں صوبوں میں اس پہ کم و بیش ایک ہی طرح کی رائے تھی۔ مرد اور خواتین میں ایک رائے تھی، امیر اور غریب میں ایک رائے تھی۔ سب سے اہم یہ کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے حامیوں میں ایک ہی رائے تھی۔ اچھا،
یہ پاکستان میں شاید گزشتہ 40 سال 45 سال کے بعد پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ لوگ سیاسی تقسیم کو بھول کر اہم قومی امور پر یکجا ہو جائیں. میرے خیال میں یہ ہمیں اس بات کی نوید دیتا ہے کہ پاکستان اگرچہ ریاست کے طور پہ کچھ کمزوریاں ہیں، رشوت کے معاملے میں، دیانتداری کے معاملے میں، تنظیم کے معاملے میں، خواہ وہ صنعت کے لیے ہو خواہ تجارت کے لیے ہو، ڈسپلن کم ہے. ڈسپلن کم ہے. اور وہ ڈسپلن بھی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی سرشت کچھ خراب ہے. اگر ایسا ہوتا تو موٹر وے پر حادثات ہوتے. اگر ایسا ہوتا تو موٹر وے کی پولیس کے بارے میں بھی وہی تاثر قائم ہوتا جو بقیہ پولیس کے بارے میں ہے. اسلام آباد کی پولیس کے بارے میں لوگ یہ نہ کہتے کہ یہ بہتر ہو گئی ہے. اس لیے مسئلہ لوگوں کی سرشت میں نہیں ہے بلکہ ریاست کی تنظیم میں ہے. ممکن ہے آپ یہ سوال اٹھائیں اور یہ ذہن میں آتا ہو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا کوئی ایسا سبب ہے کہ قوم میں پہلے کی نسبت یکجہتی زیادہ پیدا ہو رہی ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ اس میں قوم کو شرم آ گئی ہے. اچھا. چند سال پہلے اسلامک یونیورسٹی نے مہاتیر محمد کو بلایا تھا. ان سے ہم نے یہ سوال پوچھا ایک چھوٹی سی نشست میں کہ آپ کے خیال میں ملیشیا میں یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی؟ جی. انہوں نے ایک سادہ سے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں 1980 کے اوائل میں 70 کے اواخر میں بہت مرتبہ جاپان جاتا تھا اور جاپان جا کے جب میں ان کے حالات کو ان کی ترقی کو دیکھتا تھا تو مجھے شرم محسوس ہوتی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے رفتہ رفتہ دیکھا کہ میں اس میں تنہا نہیں تھا، پوری ملائیشیا کی قوم کو شرم محسوس. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کو شرم آ چکی ہے اور اب آگے کی طرف بڑھ رہی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایسی بات. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے، 17 کروڑ آبادی ہے. 17 کروڑ عوام کو کیا واقعی شرم آ چکی ہے؟ کیا خوبی نظر آ رہی ہے آپ کو اس قوم میں؟ ایک مختصر سی سٹوری، پچھلے 6 سال کو صرف فوکس کرنا ہے جی. اور 6 سال میں آپ کو 4 ڈیٹس دیتا ہوں جو ذہن نشی کر لیں کہ 14 اگست سن 2002، 9 مارچ سن 2007، 18 فروری سن 2008 اور 16 مارچ سن 2009. اب 14 اگست 2002 کو جیو نے اپنی ٹیسٹ ٹرانسمیشن شروع کی تھی. اچھا. اس کے بعد بہت سارے اور بھی ٹی وی چینلز آنے لگے اور ان سب ٹی وی چینلز نے ایک ملک کو بدل کے رکھ دیا. انہوں نے قوم کو سکھایا کہ آپ نے اپنے حکمرانوں کا حساب کتاب لینا ہے. انہوں نے سکھایا کہ آپ نے مجبور کر دینا ہے اپنے حکمرانوں کو کہ وہ صراط مستقیم پہ چلیں، کہ وہ سیدھے راستے پہ چلیں. یہ سب بیک گراؤنڈ ہے. پھر ہمیں نظر آتا ہے پھر جب موو ہوتے ہیں ہم 9 مارچ 2007 کو تو ایک پاکستانی کھڑا ہوتا ہے، 3 جرنیل اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، 3 ستارے لگا کے، اور وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا. یہ 60 سال پاکستانی ہسٹری میں چھوڑ دیں آپ، یہ پچھلے 1300 سال 1400 سال اسلامک ہسٹری میں بہت ریئر ایگزامپل. تیسری ڈیٹ آتی ہے 18 فروری 2008 جب الیکشن ہوتا ہے. تو یہ ٹی وی نے، ٹیلی ویژن چینلز نے جو کر دکھایا ایک اتنی بڑی سیگمنٹ پاپولیشن کو جو کہ جذباتی طور پہ ووٹ دیا کرتی، جذبات کے بیسس کے اوپر ووٹ دیا کرتی تھی، اب وہ جذبات سے اٹھ کے ایشو ڈریون ہو گئی. جوک در جوک پاکستانیوں نے ایسی پارٹی کو ووٹ دیا جو کہ ایشو کے بیسس کے اوپر اپنا الیکشن لڑ رہی تھی. اس کے 2 سال کے بعد آپ دیکھیں 16 مارچ 2009 پیپلز پاور کا جو مظاہرہ ہوا. جب میں بڑا ہو رہا تھا، جب میں کالج میں پڑھتا تھا، 15-20 ہم لوگ پاکستانی کہیں اکٹھے ہو جائیں تو چھوٹا موٹا سا وائلنس کا کہیں نہ کہیں واقعہ ہو جاتا تھا. 3-4 لاکھ پاکستانی سڑکوں پہ نکلے ہیں، نان وائلنٹ، بالکل کوئی حادثہ نہیں ہوتا، اور وہ مجبور کر دیتے ہیں اپنے حکمرانوں کو کہ سیدھی راہ اختیار کر لیں. یہ 4 ڈیٹس ہیں، ان کے پیچھے ایک بڑی چھپی ہوئی فلسفی ہے، اور وہ فلسفی یہ ہے کہ پچھلے 1300-1400 سال سے سارے مسلمان ملکوں میں، عالم اسلام میں ڈکٹیٹرشپ رہے ہیں، یا ہیریڈیٹری مونارکس آتے ہیں کہ باپ بادشاہ تھا، بیٹا بادشاہ تھا، اور یا پھر کانسٹیٹیوشنل مونارکیز بنی رہتی ہیں.